الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، امیر المومنین کے امیر بیٹے جناب امام حسن علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا. ایک بندہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین کے امیر بیٹے، میں آپ کا محب بھی ہوں، ماننے والا بھی ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے گناہ گار ہوں، قدم قدم پر بھٹک جاتا ہوں، گناہ کر بیٹھتا ہوں. مولا، مجھے سوچ آتی ہے کہ کہیں میں آپ کے لیے باعث ندامت نہ بن رہا ہوں. مہربانی فرمائیں مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ نہ کر سکوں، تاکہ آپ کا صحیح معنوں میں شیعہ بن سکوں. برادران اسلام، مولا امام حسن علیہ السلام نے دیکھا اور کہنے لگے، بندہ خدا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. میں امام کو 5 کام ایسے بتاتا ہوں، اگر ان میں سے تو ایک بھی کر لے تو ابھی سے میں امام چھٹی دیتا ہوں. جس طرح تیرا دل کرے گناہ کر، تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس مومن نے جب یہ بات سنی بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ 5 کاموں میں سے کم از کم ایک کام تو بندہ کوشش کر کے کر بھی لیتا ہے. کہتا ہے، مولا جلدی حکم فرماؤ. یہاں پہ ذرا غور فرماؤ کہ اللہ نے ہمیں ہادی اور رہبر کیسے عطا کی ہے اور ان کے سمجھانے کا انداز کیسا ہے. امام نے فرمایا، بندہ خدا، پہلا کام وہاں پہ گناہ کرو جہاں پہ اللہ دیکھنے والا نہ ہو. تو مومنین کرام ذرا غور کرو، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ اللہ سے بندہ چھپ سکتا ہو؟ ویسے تو ہم چھپ کر 100 گناہ کرتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا لیا، باہر آیا اور کہا مجھے روزہ ہے. نماز گھر میں ایک نہ پڑھی، باہر جب گیا تو نماز میں شامل ہو گیا اور کہا میں نے ایک بھی کبھی نہیں چھوڑی. یہ دنیا داری سے تو بندہ چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ مومن سوچتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتا ہے، مولا آپ کی امامت کی قسم، تحت الثری سے لے کے عرش اولاد تک مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں میں چھپ کے گناہ کروں اور اللہ دیکھنے والا نہ ہو. مولا یہ کام تو مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. امام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، 4 چانس اور ہیں. دوسرا کام، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو اور جیسے دل کہے گناہ کرو. وہ مومن سوچنے لگ گیا جیسے ہم سوچ رہے ہیں. سوچتے سوچتے کہتا ہے، مولا رب اکبر کی قسم، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات بھی نہیں ہے جو ہمیں رزق دے. وہی ایک ذات ہے جو ماں کے شکم سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہمیں رزق دیتی ہے اور ہم کھاتے ہیں. مولا یہ کام بھی مشکل ہے. امام نے فرمایا، چلو گھبراؤ نہیں، 3 چانس اور ہے. تیسرا کام، اللہ کی زمین چھوڑ دو اور جیسے دل کہے گناہ کرو. برادر اسلام ذرا غور کریں، اللہ کی زمین کے علاوہ اور کوئی جگہ ہے جہاں بندہ رہ سکے؟ یہ مومن سوچتا رہا. سوچنے کے بعد کہتا، مولا آپ کی امامت کی قسم ہے، کائنات میں کوئی ایسا گوشہ نظر نہیں آتا جہاں پر رہنے کی جگہ ہو اور وہ اللہ کی زمین نہ ہو. مولا یہ کام بھی ناممکن ہے. امام نے فرمایا، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 کام وہ تھے جو تو نے ابھی کرنے تھے.
اور بقیہ جو 2 کام ہے تم نے ابھی نہیں کرنے بلکہ کرنے بعد میں ہے. جیسے ایک طالب علم کہتا ہے مجھے 2 مہینے کا پیریڈ مل جاتا، میں زیادہ تیاری کرتا، میرے زیادہ نمبر آتے. مولا امام حسن علیہ السلام بھی یہ فرما رہے ہیں، اس میں مہلت بھی ہے، لیکن سوچ لے اگر تو وہ کام کر سکے تو ابھی سے میں امام چھٹی دیتا ہوں، جس طرح تیرا دل کہے گناہ کرتا چل. یہ بندہ پھر تھوڑا سا خوش ہوا، ہو سکتا ہے وہ میں کام کر لوں، ابھی تو میں مجبور ہوں لیکن تیاری کر لوں گا اور وہ کام کر سکوں گا. تو تیرے اور میرے دوسرے امام نے فرمایا ہے بندہ خدا جب ملک الموت تیرا روح قبض کرنے آئے تو اتنا طاقتور بن جایا، اسے روح قبض نہ کرنے دے تو پھر جیسے دل کہے ابھی سے گناہ کر. سوچتا رہا، سوچنے کے بعد کہنے لگا امیر المومنین کے امیر بیٹے، رب اکبر کی قسم ہے، ملک الموت وہ چیز ہے جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جو ساری زندگی ہر شے پہ حکومت کرتے رہے، انسانوں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا آسا کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے، ملک الموت سامنے آیا. حضرت سلیمان نے پوچھا کون آئے اور میری اجازت کے بغیر اندر کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے کہا اللہ کا نبی ایسا بولو، میں وہ ہوں جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. حضرت سلیمان نے پوچھا کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا تیرا روح قبض کرنے. حضرت سلیمان بن داؤد کہتے ہیں یار ملک الموت اتنی اجازت تو دے میں زمین پہ بیٹھ جاؤں. ملک الموت نے کہا مجھے تو یہیں پہ حکم ہے، اس سے پوچھ لو جس سے منواتے رہے ہو، اگر اللہ اجازت دے دے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا. حضرت سلیمان بن داؤد نے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والا میں تیرا پیارا نبی ہوں، ملک الموت کو حکم دے مجھے زمین پر بیٹھنے دے. آواز قدرت ہے سلیمان وہ وقت چلا گیا، یہیں پہ تیرا روح قبض کرے گا، میں اللہ کی منشا بن گئی ہے. تو وہ مومن کہنے لگا مولا جب اتنا پیارے نبی کو اتنی اجازت نہیں ہے تو بھلا میں ملک الموت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ مولا یہ بھی ناممکن ہے. امام دوم نے فرمایا پھر 5واں اور آخری کام، جب تیرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا دروغہ تجھے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائے، اس وقت اتنی طاقت پیدا کر کے تو جہنم میں نہ جائے تو پھر جیسے دل کہے گناہ کرتا چل. دیکھ کے کہتا ہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومنین کرام یہاں پہ تھوڑا سا غور فرمائیں، اللہ نے آپ کو اور مجھے راہبر کیسے عطا کیا ہے اور ان کے سمجھانے کا انداز کیسا ہے. آگے بڑھا اور کہتا ہے مولا یہ بھی ناممکن ہے. امام دوم نے اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگے بندہ خدا خیال کر، جب تو اتنا کمزور اور ناتما ہے تو پھر گناہ کرنے پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ مومن مرد نے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا امام کی بارگاہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. تو مومنین کرام امام کے یہ فرامین جو ہیں یہ ہمارے لیے بھی بحث عبرت بھی ہیں اور بحث رہنمائی بھی ہیں. ہم بھی اسی امام کے ماننے والے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ کریم اللہ ان ذوات مقدسہ کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں محبان محمد والے محمد بنائے، صحیح رستے پہ چلائے اور گناہوں سے ہمیں بچائے. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج آل محمد. لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی